حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان مبارک، یہ چار عمل کرو گی تو جنت پاؤ گی، اگر یہ چار عمل، یہ چار صفات تمہارے اندر موجود نہ ہوں تو جہنم میں جاؤ گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر کوئی عورت نمازوں کی پابند ہو، روزے رکھا کرتی ہو، قرآن پاک کی دن رات تلاوت کرتی ہو، صدقات زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر اطاعت پر عمل پیرا ہو، لیکن پھر بھی وہ جنت نہیں پا سکتی جب تک یہ عمل اس عورت میں نہ ہوں۔ وہ عمل یہ ہیں: اول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان مبارک سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث شریف الترمذی میں روایت ہے، کوئی عورت نمازوں کی پابند ہو، روزے رکھا کرتی ہو، قرآن پاک کی دن رات تلاوت کرتی ہو، صدقات زکوٰۃ ادا کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر اطاعت پر عمل پیرا ہو۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں موبائل کا استعمال تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ کریں گی، اور شادی بیاہ کے موقع پر تو اتنا میک اپ کریں گی کہ ان کے خود کے بچے تک پہچان نہ سکیں گے۔ کوئی عورت اگر نماز پڑھے، روزے رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آخر کون ہے وہ عورت سب عبادات کرنے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گی؟ وہ عورت ہے جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ شوہر سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے پورا وقت ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی، بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ حدیث المسلم میں روایت ہے، جن عورتوں کا شوہر ان سے ناراض ہے، اللہ کے فرشتے اور ملائکہ کہتے ہیں لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ بیچارہ شوہر بیوی کی ہر بات مانی، اس کا ہر شوق پورا کیا، اس کی ہر خواہش پوری کی، لیکن بیوی اس کی قدر نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ساری دنیا کے لیے خوش ہو کر بات کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا۔ اپنے شوہر سے پیار و محبت سے بات کر لیا کرو۔ ایسی عورتیں چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں، چاہے وہ روزے رکھیں، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، فرائض نوافل کی پابندی کیوں نہ کریں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو۔ نافرما بردار عورت کبھی بھی جنت کی خوشبو نہ پا سکے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا اے میری بہنوں، خدا کا خوف کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ لیکن آج عورتیں شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بہت زیادہ عزت والی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے۔ دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا، اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو۔ ایک خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزوں کی پابندی کرو۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی، نماز کی پابندی کرو۔ دوسری، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تیسری، حیا اور پردے کی حفاظت کرو۔ اور چوتھی چیز، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تم خوش نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور تمہیں فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث ابو داؤد میں سبحان اللہ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو بلا شبہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کو دیکھنا ہو، کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو، تو اس عورت کو دیکھ لو کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہے اور اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ حدیث سنن ابن ماجہ میں، اور جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر کو پریشان کیا کرتی ہیں، ان کی اوقات سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتی ہیں، ایسی عورتوں سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے۔
جب امہات المومنین نے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حالانکہ وہ کوئی فضول خرچے کی چیز نہیں مانگ رہی تھیں، وہ کوئی غلط چیز نہیں مانگ رہی تھیں، وہ کسی بے وجہ چیز کا سوال نہیں کر رہی تھیں، لیکن میرے آقا اپنے گھر والوں کو لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب امہات المومنین نے زیادہ خرچہ مانگا تو ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں سپرد کر دوں گا، لیکن اگر تم محمد کو چاہتی ہو تو تم اختیار کر لو کہ تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا محمد کا ساتھ۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سنو عائشہ، جلدی فیصلہ نہ کرنا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ حفصہ سنو، فیصلہ جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ لیکن قربان جائیں امہات المومنین کی عظمتوں پر، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس معاملے میں ماں باپ سے فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم دنیا کی زیب و زینت کو پیروں تلے کچل دیں گی، ہمیں تو محمد عربی کی نالین میں جگہ چاہیے، ہمیں تو محمد عربی کی رحمتوں والی چادر کا سایہ چاہیے، ہمیں تو آپ کا ساتھ دنیا اور آخرت میں چاہیے، ہم تو آپ کے بغیر جنت میں بھی نہ جا سکیں گے۔ ایک خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کنیزو، جب تم پر برا وقت آتا ہے تو تم پڑوس کو کیوں دیکھتی ہو؟ تم سیدہ عائشہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المؤمنین حضرت سودہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المؤمنین حضرت زینب کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ توحید کی زندگی کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المؤمنین حضرت سلمہ کی زندگی کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ اور تم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم کیوں امہات المومنین جنت کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کو کیوں نہیں دیکھتی؟ تم کیوں پڑوس میں جھانک تاک کرنے کے لیے جاتی ہو؟ اللہ اکبر! عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، یہ لا کر دو، وہ لا کر دو، اور اگر وہ ہمیشہ لا کر دے اور ایک بار نہ لا سکے تو عورتیں کہتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی، جو مانگا مجھے کبھی نہیں ملا۔ سنو، غور سے سنو، شوہر کی ناشکری کرنا یہ شوہر کی ناشکری نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، دراصل یہ اپنی ہی آخرت بگاڑ رہی ہیں۔ شوہر کی ناشکری نہیں بلکہ اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں۔ شوہر کی ناشکری اصل میں اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ جب تک شوہر کو راضی نہ کرو گی جنت نہیں مل سکتی۔ آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہوگی، وہ صلہ خدمت ادب کا ہے، لیکن شوہر اگر ناراض ہے تو یاد رکھنا آپ کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ شوہر کی خوشی کے ساتھ چلا کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ شادی شدہ عورت کے لیے جنت پانا شوہر کی رضا کے بغیر ناممکن ہے، یہاں تک کہ اسلام نے پابند کیا کہ اگر نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو بیوی پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو پھر نفل روزے رکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہ رکھے بلکہ شوہر کو خوش کرے تو یہ نفل روزے سے بھی افضل ہے۔ شوہر کو خوش کرنا رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اسماء بنت یزید صحابیہ رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، کہو اسماء، کیا بولتی ہو، کیا کہتی ہو؟ یا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ ہم عورتوں سے مرد ثواب لینے کے معاملے میں ہم سے برتر ہو گئے۔ آقا نے فرمایا، وہ کیسے؟ اسماء نے عرض کیا، مرد تو نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ آقا، مرد تو قبروں میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آقا، مرد آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے برتر ہوئے، اور ہم عورتیں اس گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمارا کام کھانا پکانا، بچوں کی پرورش کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی، ہم تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، جمعہ کی نماز ہم پڑھنے نہیں جا سکتی،
ہم ان نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مردوں سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ تو قربان جائیں میرے کریم پر، اگر میرے آقا سے کسی نے قطرہ مانگا تو آپ نے دریا بہا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے جہاد کا ثواب مانگا، جہاد کا مطالبہ کرنے کے لیے گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء کیا جہاد کا ثواب پانا چاہتی ہو؟ اسماء کیا تو جمعہ کی نماز کا ثواب پانا چاہتی ہو؟ اسماء مجھے بتا، کیا تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ جن نیکیوں کا تو نے ذکر کیا، کیا تو ان سب کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسماء عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ہم عورتیں یہ ثواب پانا چاہتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، گھر جا اور اپنے شوہر کی خدمت کر اور اسے راضی کر لے، اللہ تجھے یہ سارا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، مرد تلوار چلا کر جو ثواب پاتا ہے، مرد گھوڑے دوڑا کر جو ثواب پاتا ہے، مرد اپنی جان قربان کر کے جو ثواب پاتا ہے، جا شوہر کو خوش رکھ، تجھے شوہر کی خوش رکھنے میں وہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے عورتوں کا، لیکن کچھ عورتوں کو ان باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، بس ان کی ضروریات پوری ہونے چاہیے۔ وہ تو یہی چاہتی ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں کسی سے مطلب نہیں کہ بندہ کس مشکل میں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں، روٹی روزی سے مرد تنگ ہو گئے ہیں، وہ کس مشکل کے ساتھ گھر سے باہر جاتا ہے اور روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور پھر واپس آتے وقت اگر اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے گھر میں میرے بال بچے میرا انتظار کرتے ہوں گے، وہ انتظار میں ہوں گے کہ میں جاؤں گا تو پھر گھر میں کھانے کا سامان لے کر کے جاؤں گا اور وہ لوگ کھانا پکائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ بھریں گے۔ لیکن اگر وہ مرد کچھ لے کر نہ جا سکے تو پھر اسے کتنی شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن عورتوں کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بس یہ چاہیے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، ان کی ہر ضرورت پوری کی جائے۔ میری بہنوں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی تو ایک عورت تھی، حضرت سیدہ عائشہ بھی تو ایک عورت تھی، جن کے نام اور نیک اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت دینی ہے۔ ان کے عمل پر پیروی کیوں نہیں کرتی؟ میرے میٹھے اسلام کی میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ان باتوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کے گھر کیسے اللہ تعالیٰ خوشیاں لاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اولادوں کے گھر میں خوشیاں لاتے ہیں۔ آپ کے گھر تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا گھر تمہیں جنت محسوس ہوگا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے شوہر کا فرمان بردار بنائے، اور مرد حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلوبی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔